اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسائل زندگی میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں مہمان ہیں حجت الاسلام جناب مولانا کمال حیدر صاحب۔ ہاں صاحب، ہم ان کا استقبال کرتے ہیں اور بغیر کسی تمہید کے اپنا پروگرام شروع کرتے ہیں۔ آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ انشاءاللہ مزاج بخیر آغا؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر، آپ کی دعائیں۔ اجازت تو پروگرام شروع کریں۔ آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے کہاں سے سوال ہے۔ میں سید ساجد حسین جے پور راجستھان سے بول رہا ہوں۔ مولانا صاحب جاوید بھائی کی خدمت میں السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ باخیریت ہوں گے۔ میرا پہلا سوال ہے کہ روح کا جسم سے کیا رشتہ ہے؟ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ روح جسم سے نکل گئی، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ملک الموت روح قبض کرتے ہیں تب انتقال ہوتا ہے، تو لوگ یہ کیوں نہیں کہتے کہ روح ملک الموت نے قبض کی ہے؟ یہاں صحیح کیا کہنا چاہیے؟ جواب ضرور دیں گے۔ ان دنوں علم پر کافی زور دیا جا رہا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ لوگ مشن اسکول میں پڑھانا زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، جو کہ کافی مہنگا پڑتا ہے۔ لوگ مذہبی تعلیم دینا زیادہ ضروری نہیں سمجھتے۔ آپ کی رائے اس معاملے میں لوگوں کو صحیح راستہ میں لا سکتی ہے؟ وہ مذہب کی تعلیم میں اضافہ ہو سکتا ہے؟ باقی جواب ضرور دیں گے۔ بھائی کے دو سوال ہے۔ پہلا سوال کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے کہ روح جسم سے نکل گئی، یہ کیوں نہیں کہتے کہ ملک موت میں روح قبض کی ہے؟ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، چونکہ زیادہ تر رائج یہی ہے، لیکن اگر آپ قرآن کریم کی جانب مراجعہ کریں تو قرآن کریم میں یہ نہیں ہے کہ روح جسم سے نکل گئی۔ قرآن کریم میں مختلف تعبیر ہے، جیسے کہا گیا کہ ملک الموت روح کو اخذ کرتے ہیں، پروردگار عالم یتوفی الانفس روحوں کو اخذ کرتا ہے۔ تو یہ تعبیرات قرآن میں، یہ رائج لوگوں کے زبان میں ہے کہ روح نکل گئی، یعنی وہی ملک الموت نے اس روح کو جو ہے نکال دیا بے اذن خدا۔ کیونکہ روح اور بدن کا جو رابطہ ہوتا ہے، روح بدن کے لیے تدبیر کا کام کرتی ہے۔ یہ نہیں ایک طرح سے جیسے ایک کسی کمپنی کو آپ لے لیجئے تو وہاں پہ ایک مدیر ہوتا ہے جو پورے سسٹم کو چلاتا ہے، اسی طرح یہ روح بھی انسان کے بدن میں تدبیر کا کام کرتی۔ اس رابطے کو ختم کر دیا جاتا ہے، اسی رابطے کو ختم کر دینے کا نام جو ہے موت ہے۔ اب یہ حکم پروردگار عالم سے ملک الموت یہ کام کرتے ہیں، لہذا تعبیر جو انہوں نے کہا وہی صحیح ہے کہ ملک الموت نے روح کو نکال لیا بے اذن خدا، لیکن نکل جانا بھی بات وہی ہوئی۔ جی شکریہ۔ دوسرا سوال ان کا جو ہے پچھلے ایپیسوڈ میں حالانکہ اسے بیان کیا گیا، لیکن بہت اچھا سوال ہے کہ اس وقت جو ہے مذہبی تعلیمات کے طرف جو ہے ہندوستان میں خاص طور سے ذرا کم لوگوں کی رغبت ہو رہی ہے۔ یہ زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے۔ دنیاوی تعلیم تو اپنی جگہ پر ہے، اس کو حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ جیسے کہ ہمارے ایران میں جو ہے وہاں پر زیادہ تر علماء اکرام جو ہیں وہ یا تو پی ایچ ڈی ہیں یا کسی اور فیلڈ میں وہ ترقی کر رہے ہیں، لیکن پڑھے لکھے ہیں، لیکن عالم بھی ہیں۔ ہمارے یہاں ایسا کیوں نہیں ہے؟ دیکھیے، ایک وجہ شاید مادہ پرستی بھی بہت زیادہ ہو چکی ہے۔ تعلیم از لحاظ ایجوکیشن، از لحاظ انفارمیشن اور ایک آدمی کی انسانیت کو بدلنے کے لیے اس عنوان سے ہٹ کے تجارت میں چلی گئی۔ تعلیم بھی تجارت کا ذریعہ بن گئی ہے۔ جب تعلیم تجارت کا ذریعہ بنتی ہے نہ دانائی کا، تو پھر ہوتا کیا ہے کہ ہم اس تعلیم کی جانب زیادہ رغبت دیتے ہیں جہاں تجارت زیادہ ہے۔ میں انگلش بولوں، میں فلاں کورس کر لوں تو مجھے معلوم ہے کہ وہاں، لیکن دینی تعلیم تو مجھے لگتا ہے کہ خوب دینی تعلیم اگر مجھے نہیں بھی آتی تو دنیا کے کس فیلڈ میں میں جو ہے کمزور رہوں گا، کہیں کمزور نہیں۔ جبکہ اگر ہم غور کریں کہ تعلیم کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ تعلیم حاصل کریے تو آپ جو ہے فلاں پوسٹ پہ چلے جائیے، اصل تعلیم انسان کا جز ہے۔ اگر اس چیز کو انسان سمجھ لے کہ تعلیم، مجھے کوئی نوکری دنیا کی نہ ملے پھر بھی مجھے جاہل نہیں ہونا چاہیے، میں کسی بھی عنوان سے، چونکہ علم انسان کو زندگی اور بندگی کا راستہ دکھاتا ہے۔ اب اگر اس عنوان سے ہم غور کریں گے تو آئیں گے، پھر دینی تعلیم کی جانب آئیں گے، پھر قرآن کریم کی جانب آئیں گے، اور یہ ایک ماں باپ کا وظیفہ ہے۔ میں ایک قرآن کریم کی آیت ناظرین کی خدمت میں اصول اس آیت کو بہت اہم دیکھیں۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے صاحبان ایمان خود کو اور اپنے اہل کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کیسے بچائیں؟
جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے انہیں تعلیم دینا پڑے گا یا نہیں؟ انہیں قرآن کی تعلیم دوں، انہیں دین کی تعلیم دوں، انہیں اخلاق کی تعلیم دوں، یہی وہ تعلیم ہے۔ در حقیقت ہم کہتے ہیں ہم نے اپنے بچوں کو سیکور کر لیا، خوب سیکور 10 لاکھ 20 لاکھ بینک میں ڈال کے سیو کر کے یا 2-4 انشورنس کی پالیسی لے کے کہتے سیکور ہو گئے، لیکن حقیقت میں ہم اپنے بچوں کو اس وقت زیادہ محفوظ کریں گے جب اپنے بچوں کو ایک اچھا اخلاق، ایک اچھی تعلیم، دنیاوی بھی دینی بھی پوری طریقے سے دیں گے، تو یہ بچے دنیا میں بھی آگے ہوں گے اور دین میں بھی، اور یہ بچے آپ کا سرمایہ ہیں، اور یہ سرمایہ صرف اس دنیا کے لیے نہیں ہے، اس عالم آخرت میں بھی آپ کا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ لہذا قرآن ہے اسی آیے کریمہ کے ضمن میں جب امام سے کسی نے پوچھا مولا کیسے اپنے بچوں کو، قرآن کہہ رہا ہے کہ صاحبان ایمان اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھو، تو کسی نے مولا سے پوچھا کیسے محفوظ رکھے؟ حضرت نے فرمایا بتعلیمہم الفرائض، طریقہ یہ ہے کہ انہیں فرائض یعنی واجبات کی تعلیم دو، ان کو منکرات سے روکو، ان کو برائیوں سے روکو، یہ وہ حقیقت ہے جس سے وہ جہنم کی آگ سے بچ سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آغا۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں کس کا ہے۔ وعلیکم جاوید بھائی اور مولانا صاحب، کیسے ہیں مزاج آپ لوگوں کی؟ میں بنارس سے بول رہا ہوں، مجھے جائدہ پین ہوتا ہے، اس کی کوئی قرآن سے دعا بتائیے جو میں پڑھوں اور شفا مل جائے۔ یہ ان کو ایک کوئی درد ہے، کوئی پین ہے جس میں مبتلا، علاج بھی انشاءاللہ کرا رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے، کوئی دعا بھی چاہتے ہیں۔ یہ ایک دعا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، جہاں حضرت فرماتے ہیں کہ نماز مغرب اور صبح کے پڑھنے کے بعد 7 مرتبہ، بہت آسان دعا ہے، نماز صبح اور نماز مغرب کے بعد 7 مرتبہ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ نماز مغرب کے بعد اور نماز صبح کے بعد اگر 7 مرتبہ کوئی پڑھے تو حضرت فرماتے ہیں ہر طرح کے درد سے وہ محفوظ رہے گا۔ یہ غالباً جو میری سمجھ میں آیا یہ انجائنا پین کے لیے کہہ رہے ہیں۔ ہاں، یہ انجائنا پین جو ہے یہ حتماً جو ہے یہ دل کا مرض ہے۔ یہ انجائنا پین چونکہ میں اس مرحلے سے گزر چکا ہوں، انجائنا پین کو یا ایسیڈیٹی کو آدمی جو ہے وہ فراموش نہ کرے، فوراً جو ماہر طبیعت ہیں، بہترین ڈاکٹر ہے، اسے رجوع کریں جو ہارٹ کے اسپیشلسٹ ہیں، کیونکہ انجائنا پین اس کے بعد میں آگے جا کے جو ہے وہ اٹیک کا بھی پیش خیمہ ہو سکتا ہے، اور اس کے بعد میں کافی تکلیف بڑھ سکتی ہے انسان کی۔ تو یہ پہلے ہی مرحلے میں انجائنا پین ہے، اس کا علاج جا کے ڈاکٹر سے، کارڈیولوجسٹ سے اپنے دکھا کے اس کا علاج کرانا چاہیے۔ یہ بہترین ہے، چونکہ صحت کا معاملہ ہے، صحت ہزار نعمت ہے، اور ہمارے دین نے کبھی بھی یہ نہیں بتایا کہ بعض اذکار اور دعائیں پڑھ کر آپ اپنے آپ کو ڈاکٹروں کے پاس نہ لے جاؤ۔ اللہ نے سسٹم رکھا، اللہ نے اگر پیاس رکھی ہے تو پانی رکھا ہے۔ میں ایسا تو نہیں کر سکتا کہ فلاں دعا پڑھوں اور پانی کی ضرورت نہ پڑے، دعا پڑھوں اور پانی پیوں۔ اسی طریقے سے میں اپنا علاج کراؤں، اور یہ سب جو دعائیں ہمارے یہاں منقول ہیں بہت مؤثر ہیں، لیکن کبھی بھی یاد رکھے گا کہ بغیر اس سسٹم کے جو خدا نے بنائے ہیں، اس سسٹم کی مخالفت کر کے ہم کہیں نہیں پہنچ سکتے۔ طبابت، اپنی جسم کو دکھانا، یہ سب پیغمبر و آل پیغمبر کا حکم ہے، لہٰذا ہمیں اس سے پرہیز نہیں کرنا چاہیے۔ نہیں صاحب ہم ڈاکٹر کیا نہیں جاتے۔ بہترین مثال تو مولا متقیان امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے کہ پتا تھا کہ 21 رمضان المبارک کو آپ کی شہادت ہو جائے گی، دنیا سے تشریف لے جائیں گے، لیکن امام حسن کو ہی پتا تھا، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو ہی پتا تھا، کیوں طبیب کو بلایا گیا۔ یہ پورا ایک پیغام ہے، پیغام ہے پوری دنیا کے لیے۔ بہت بہت شکریہ آغا۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم، میرا نام سید راج حسن جعفری، میں ناگپور شہر سے۔ عزت مآب علی جناب سید علی جاوید زیدی صاحب اور حجت الاسلام کی خدمت میں بہت بہت سلام۔ سوال ہے کہ یہ جو مومنین کرام، رہبر معظم انقلاب جمہوری ایران شہید رائے حق رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید والے حضرات کے لیے کیا حکم ہے؟ ان کی تقلید پر باقی رہیں یا موجودہ عالم کی تقلید میں چلے جائیں؟ اگر باقی رہنا ہے تو شرعی کیا حکم ہے؟ بیان فرمائے، شکریہ، خدا حافظ۔ حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی الحسینی خامنائی شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان کی شہادت ہو گئی ہے، اور جو ان کے مقلد ہیں اب ان کے کیا وظیفہ ہے ان کا؟ دیکھیں، ایک قانون ہے جو دین میں ہر جگہ پر اس کو لاگو کیا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی ایسا مجتہد عالم جس کی ہم تقلید میں ہوں اور وہ اس دنیا سے داعی اجل کو لبیک کہتا ہے، جیسا کہ شہید مظلوم
حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی حسینی خامنئی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی شہادت کے بعد بھی مسئلہ پیش آیا کہ ان کے مقلدین کس جانب جائیں. میں آپ کی خدمت میں اس پورے قانون کو عرض کروں کہ اگر یہ جو مجتہد اس دنیا سے گیا ہے یہ زندہ مجتہدین سے عالم ہے تو اب آپ اس کی تکلیف پر باقی رہ سکتے ہیں. اور یہاں پر بھی جو کنڈیشن ہے آغا سستانی مدظلہ العالی کی جانب سے وہ یہ کہ زندہ مجتہد کی اجازت بھی ضروری ہے. بس اس پوری چیز کو آپ سمجھیے، ایک تو وہ اس دنیا سے جانے والا مجتہد عالم ہو اور پھر اس کے بعد زندہ مجتہد کی تائید ہو، وہ اجازت دے تو آپ اسی تکلیف پر باقی رہ سکتے ہیں. وہاں پہ بھی پھر جدید جو مسائل آئیں گے وہاں پھر آپ کو زندہ مجتہد کی جانب رجوع کرنا پڑے گا، کیونکہ جن مسائل پہ آپ نے عمل نہیں کیا ہے اور وہ جدید مسئلے اگر وجود میں آتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر وہ زندہ مجتہد کی جانب آپ کو رجوع کرنا پڑے گا. لیکن اگر زندہ مجتہدین میں عالم موجود ہیں اس نسبت سے تو پھر اس صورت میں آپ اس مجتہد کی تکلیف پہ باقی نہیں رہ سکتے. تو اس پورے سسٹم کو سمجھیے گا، یہ ایک قانون ہے. ہر طرح سے جب بھی کوئی مجتہد اس دنیا سے جاتا ہے تو دین کا سسٹم یہی ہے کہ اگر وہ مجتہد عالم ہے تمام زندہ مجتہدین سے تو آپ اس کی تکلیف پہ باقی رہیے زندہ مجتہدین کی اجازت سے. جیسا کہ بعض مجتہدین نے رہبر انقلاب کی شہادت کے بعد یہ اجازت دیا ہے بعض مجتہدین نے. لیکن اگر آپ کے موجودہ مجتہدین عالم ہیں تو پھر آپ کو زندہ مجتہدین کی جانب رجوع کرنا پڑے گا اور نئے مسائل میں تو آپ کو ان زندہ مجتہدین کی جانب کرنا ہی پڑے گا. شکریہ آغا. ان کا کیا سوال ہے؟ السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید بھائی، میں نئی دلی سے شجاع عباس بول رہا ہوں. عرض یہ کرنا تھا، کیا پانی پیکڈ بوٹل میں بیچنا یا ویسے فلٹر کر کے جو لوگ اس کی تجارت کرتے ہیں اس میں کوئی ممانعت ہے؟ اس کا اسلامی کیا نظریہ ہے؟ پلیز اس پہ کچھ روشنی ڈال دیں. کچھ مولانا ذاکر، شاعر اہل بیت اور مومنین بھی بہت سے ایسے مدعوں پر جہاں پر احتجاج ہونا چاہیے اور وہ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں. تو مذہبی اعتبار سے یہ کیا پیغام ہے؟ جو لوگ نیوٹرل ہو جاتے ہیں ان کے لیے مطلب کیا ہے؟ مذہب کیا کہتا ہے ان کے لیے؟ ان کے دو مختلف سوال ہیں الگ. پہلا سوال یہ جو بوٹل واٹر آج پوری دنیا میں چلا، منرل ہو یا فلٹرڈ واٹر ہو، یہ جو اس کی تجارت کرنا کیسا ہے؟ دیکھیے یہ بھی ایک قانون عام کی صورت میں یاد رکھیں مومنین، وہ یہ کہ اگر کوئی چیز پاک ہے اور آپ اس کے مالک ہیں، دو چیز، ایک تو وہ چیز پاک ہو اور آپ اس کے مالک ہو. مثلا بعض چیزیں پاک نہیں، جیسے خون یا اس طرح کے فضلات جو ہوتے ہیں وہ پاک نہیں، اب وہ اس کو آپ خرید و فروخت نہیں کر سکتے. لیکن بعض چیزیں پاک ہیں اور آپ اس کے مالک بھی بن سکتے ہیں. بعض چیزوں کے ہم مالک ہی نہیں ہیں. اب اگر پانی کے ہم مالک ہیں اور پانی پاک ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس پانی کی خرید و فروخت ہو سکتی ہے اور ایک آسان بزنس ہے اور اس دنیا میں کیا جا رہا، کوئی حرج نہیں ہے. دوسرا سوال ان کا یہ ہے کہ موجودہ حالات میں اگر حق کی آواز بلند کرنے کے لیے کچھ لوگ خاموش ہیں، چاہے وہ روحانی ہو چاہے وہ کسی بھی نہج پہ ہوں، وہ کیسا ہے؟ دیکھیے یہ انسان کا ایک اخلاقی اور دینی وظیفہ ہے اور یہ بہت اہم ہوتا ہے کہ ہم یہ نہ سمجھے کہ ہمارے اوپر صرف نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ واجب ہے. بعضوں کو لگتا ہے کہ دین کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وقت پہ نماز پڑھ لیا ماہ مبارک میں، روزہ رکھ لیا، ایک مرتبہ استطاعت آئی تو حج کر لیا اور خمس کی ضرورت پڑی تو ہم نے مال سے نکال کے دے دیا، خمس ادا ہو گیا، دین مکمل ہو گیا. دین اس طرح نہیں مکمل ہوتا. اخلاقی اور دینی ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ جب حق پامال ہو رہا ہو تو حق کے لیے آواز بلند کرو. خاص کر کربلا کے ماننے والے اور کربلا کو بہت قریب سے دیکھنے والے، چونکہ 2 مہینہ 8 دنوں تک کربلا کے ان تمام مناظر کو ہمیں دکھائے اور برتائے جاتے ہیں اور وہاں پر ہم ایک آواز بار بار سنتے ہیں سرکار سید الشہداء کی، الا ترون الی الحق لا یعمل بہ والی الباطل لا یتناہى عنہ. اے لوگوں کیا تم نہیں دیکھتے کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا ہے اور باطل سے نہیں روکا جا رہا ہے؟ یہ حضرت کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ حضرت یہی پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ جب حق پر عمل نہ ہو اور باطل سے نہ روکا جائے تو تمہیں خاموش بیٹھنے کا حق نہیں. اس امت نے خاموش رہ کر بہت سے اپنے اوپر سزائیں مسلط کی. آپ دیکھ لیجئے ابتدائے شہادت پیغمبر کے بعد
خاموشی نے کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا. اگر حق کے لیے ہر دور میں احتجاج بلند کرتے، جیسے کہ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کا پیغام بھی یہی تھا کہ اگر حق جانتے ہو تو حق کے لیے صدائے احتجاج بلند کرو. یہ خاموشی نہیں، بس حق بولنا، چاہے علماء ہوں اور خاص کر وہ لوگ جو دین کو جانتے ہوں، ان کی ذمہ داری اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. میں ایک روایت دیکھ رہا تھا امام علی علیہ السلام سے، حضرت فرماتے ہیں قوام الدین والدنیا باربعۃ، دین اور دنیا چار چیزوں سے قائم ہوتی ہے. وہاں پر حضرت نے پہلا علماء ہی کے بارے میں فرمایا، عالم مستعمل علما. اگر ایک عالم اپنے علم کے مطابق عمل کرے، یعنی جانتے ہیں کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے تو بولیے. اگر یہ عالم اپنے علم کے مطابق عمل کرے اور مصلحت پسند نہ ہو اور دنیا طلب نہ ہو کہ صاحب نہیں بولیں گے حق تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں دین و دنیا دونوں بچیں گے. لہذا حق بولنا ہمارا اخلاقی اور دینی فریضہ. اب یہ اور مسئلہ ہے، میں کیونکہ بعض ہمارے نوجوان بچے بھی اس پروگرام کو دیکھتے ہیں، حق بولنا بہت اچھی چیز ہے لیکن حق کے انداز، گفتگو کرنے کا حق کا انداز. میں ایک آدمی آپ اس انداز سے بات کرتے ہیں کہ اس کو حق کے قریب لانے کے بجائے حق سے 10 گنا دور کرتے ہیں. تو جہاں ہمیں حق بولنے کا وظیفہ اور ذمہ داری ہے وہاں حق بولنے کا سلیقہ بھی معلوم ہونا چاہیے. اس سلیقے کو سیکھنا پڑے گا. ادب اخلاق کا کہیں پر بھی کمپرومائز نہیں ہے کہ آپ کہیں نہیں صاحب ہم حق بولتے ہیں تو کسی بھی انداز میں بولتے ہیں. یہ ضروری بہت اہم مسئلہ ہے کہ آپ حق بولیے، ضرور بولیے، لیکن انداز اور سلیقہ وہی اپنائیے جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے اور جو قرآن کریم نے ہمیں سکھایا. آپ دیکھیں فرعون کے پاس جناب موسیٰ کو بھیجا جا رہا ہے اور کیا کہا جا رہا ہے؟ قول اللین، نرم لہجے میں بات کرو. یہ کیا معنی ہے؟ یہ خدا حق بولنے سے جناب موسیٰ کو روک نہیں رہا. بولنا ہے آپ کو حق، لیکن حق کس انداز میں بولنا ہے یہ بہت ضروری ہے. تو یہ ہم کو بھی معلوم ہونا چاہیے، آپ کو بھی معلوم ہونا چاہیے. حق گفتگو کرنا ضروری ہے، انداز اور سلیقہ بھی بہت ضروری. بہت بہت شکریہ آغا. اگلا سوال. سوری، ایک بات بتانا چاہتی ہوں میں آپ کو. اگر کوئی لڑکی اپنا باپ کے ورثے سے حصہ مانگتی ہے تو سماج میں اس کو برا کیوں سمجھا جاتا ہے جبکہ اللہ نے رکھا ہے؟ ہم نے ہمارے حصے کے لیے مانگ کی تو ہمیں بدنام کر دیا گیا اور سماج میں ہمارے پر انگلی اٹھتی ہے. جو بھائی حق کھا رہا ہے اس کے اوپر انگلی نہیں اٹھتی. یہ بہن کیسی ہے جو حق بھائی کے پاس حق مانگتی ہے؟ ہمیں بھی ضرورت ہے نا. تو یہ سماج میں ایسا کیوں ہے کہ بہن حق مانگے تو اس کو برا سمجھا جاتا ہے؟ یہ بھی بات پلیز آپ بتائیے. بہن ضرورت مند ہو یا نہ ہو، باپ کی میراث میں بیٹی کا حق ہے یا نہیں؟ اگر بھائی حق غصب کر لے اور بہن مانگے تو اسے بدنام کیا جائے، کہاں تک صحیح ہے؟ بہت ہی اچھی طریقے سے اس مسئلے کو بہانہ ملا کہ ہم لوگ بیان کر سکیں. چونکہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اسلام کا امتیاز ہی ہے کہ جب اسلام آیا تھا جس معاشرے اور سماج میں، وہاں عورتوں کو حق نہیں دیا جاتا، نہ ماں کے عنوان سے، نہ بیٹی کے عنوان سے، نہ زوجہ کے عنوان سے، بلکہ خود یہ عورت دوسرے سامانوں کی طرح بٹتی تھی. دین نے آ کر ایک ایک کا حق معین کیا کہ ماں کا یہ حق ہے، بیٹی کا یہ حق ہے، بہن کا یہ حق ہے، زوجہ کا یہ حق ہے. اب غور کریے گا کہ ہم فقط 5 وقت نماز پڑھنے سے مسلمان نہیں ہیں، ہم پوری طریقے سے قرآن اور آئین دین کو سمجھے. بیٹی کا حق، بہن کا حق، یہ وہ چیزیں ہیں جو کوئی ان کو دے کر ان پر احسان نہیں کرتا ہے. باقاعدہ اس بیٹی کا اپنے باپ کے چھوڑے ہوئے ترکے سے حق بنتا ہے. میں کہتا ہوں وہ بیٹی ارب پتی ہو، کروڑ پتی ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ بہن کا حق ہے آپ کو دینا ہے. نہ کوئی منت ہے، نہ کوئی سماجت ہے، نہ کوئی آپ کا احسان ہے. قرآن کریم نے جس طرح لڑکوں کا حق معین کیا، فرمایا للذکر مثل حظ الانثیین، اسی طرح مرد کو 2 برابر، عورت کو 1 برابر. مثلا اگر باپ نے 3 روپیہ چھوڑا ہے، ایک بہن ایک بھائی ہے تو 2 روپیہ بھائی کو، 1 روپیہ بہن کو. اس میں کسی کا کوئی احسان نہیں ہے. آپ نہیں کہہ سکتے کہ صاحب ہماری بہن کے پاس بہت پیسہ ہے، وہ اس کا میٹر ہے. اگر کسی کے پاس 10 ارب پیسہ ہو تو اس کا یہ تو نہیں بنتا کہ میں اس کا چورا لوں. تو یہ اس کا ایک حق ہے اور اہم حق ہے. اور اس کو شاید میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ معاشرے میں بہت سی چیزیں، معاشرے میں غلط تصور کون لاتا ہے؟ سماج لے آتا ہے. کیونکہ دین پکار کے کہہ رہا ہے کہ ان کا حق ہے. ہمارے معاشرے نے اس کو ایک ایسا نگیٹیوٹی کریٹ کیا ہے کہ نہیں صاحب اگر بہن نے حق مانگ لیا
تو آج کے بعد بھائی سے رشتہ، یہ کون بھائی ہے جو اپنی بہن سے رشتہ توڑتا حکم قرآن کی وجہ سے؟ آخر یہ کون سا اسلام ہے کہ میں اپنی بہن سے رشتہ توڑ دوں کیونکہ میری بہن نے حق مانگا اور وہ حق اس کو قرآن کریم نے دیا تھا، خدا اور رسول نے دیا تھا؟ مجھے تو اس مرحلے میں یہ ہونا چاہیے کہ میری بہن کا حق ہے، میں یہ حق اسے ریکویسٹ کر کے دوں کہ نہیں یہ آپ کا حق ہے، یہ لیجئے۔ آپ غور کریے گا یہ سماج کہاں جا رہا۔ اور بعض اوقات تو جاوید بھائی واقعی ضرورت مند ہوتے ہیں، یعنی بعض اوقات ہو سکتا ہے ہمارے باپ نے بہت کچھ چھوڑا، میں بھائی ہوں میرے پاس بہت ہے، وہاں میری بہن جس گھر میں گئی ہے شادی شدہ بہت پریشان ہے، اور میرے باپ نے یہاں کروڑوں چھوڑا ہے۔ اب چونکہ وہ بہن ہے وہ بیچاری ڈر کے آپ سے نہیں مانگے گی کہ بھائی سے ہمارا رشتہ کیوں خراب ہو جائے، یہ بھائی سے خونی رشتہ۔ آپ وہاں دیکھو اپنی بیوی کو بھی سمجھاؤ کہ نہیں یہ اس کا حق ہے، یہ میں لے جا کر دوں گا، اور اس کی زندگی، اور یہ خدا نے رکھا ہے، جب خدا نے رکھا ہے تو سسٹم کے تحت رکھا ہے، لا محالہ وہ بیٹی اس کی اسی باپ کی جس کے لیے تم جو ہے کروڑوں میں کھیل لے۔ بس یہ سماج ان حلال چیزوں کو ایسا نہ کر دے کہ دین جو ہے صحیح طریقے سے نہ پہنچے۔ جیسے بہت سی چیزیں ہمارے یہاں شادیوں کو سماج نے اتنا مہنگا بنا دیا ہے کہ آج گناہ عام ہو رہے ہیں۔ اسی طریقے سے وہ حق جو اس خاتون کا حق ہے اس کو ایسا ڈیزائن کر دیا گیا ہے کہ اگر آج کوئی بہن مانگ لے تو لگتا ہے کہ اس بہن کو اپنے بھائی سے محبت نہیں۔ یہ سوال تو بھائی کے اوپر بھی ہوتا ہے کہ تم اپنی بہن کو اس کا حق نہیں دے رہے ہو، تمہیں کتنی محبت ہے؟ لہذا قرآن اور سنت اور یہ کچھ بھائی آگے بڑھے جو یہ کر کے دکھائیں اور بہن کو ریکویسٹ کریں کہ نہیں یہ حق تم لو، تاکہ اس چیز کو جو قرآن کی جانب سے واجب ہے جس کو دبایا جا رہا ہے اس کو ختم کیا۔ آغا اسی کے ضمن میں کل ایک صاحب کا مسئلہ آیا تھا، تو مسئلہ یہیں حل ہو جائے کیونکہ اسی میراث کے سلسلے میں ہے کہ باپ کی میراث ہے، بیٹی بھائی ہیں، بیٹی کا بھی انتقال ہو گیا، بیٹی کے بیٹے کا بھی انتقال ہو گیا، یعنی نواسے کا بھی انتقال ہو گیا، صرف شوہر ہے اور بیٹی ہے یعنی نواسی ہے، تو اب یہ میراث کس کو جائے گی؟ یہ دیکھیے ایک مرتبہ باپ کا انتقال ہوا، اب یہ بیٹی کا جو انتقال ہوا تھا، باپ کا انتقال پہلے ہوا کہ بیٹی کا؟ باپ کا پہلے ہوا۔ باپ کا جیسے ہی پہلے ہوا تو بیٹی تک وہ میراث آ گئی، یعنی منتقل ہو گئی، گرچہ اس کو بانٹا نہیں گیا۔ اب وہ مال جتنا بھی ہوگا وہ بیٹی کو وہ حصہ آ گیا، گرچہ اس کو ہاتھ میں بھی پہنچایا نہیں گیا۔ اب وہ جو بیٹی کا حصہ ہے وہ اس عنوان سے بٹے گا جو اس کے تعلق میں رکھیں گے، جیسے اس کا شوہر، جیسے اس بیٹی کا بیٹا جو ہے۔ اب اگر اس کا بھی انتقال ہو گیا اور بیٹی کی زندگی میں انتقال ہوا ہے تو اس کا تو کوئی حق نہیں، اب یہ پورا مال کہاں جائے گا؟ شوہر کے پاس جائے گا۔ توجہ فرمانے، شوہر کی میراث بیوی کے ترکے میں سے یہ ہوتی ہے کہ اگر اولاد ہو تو شوہر کو چوتھائی حصہ ملتا ہے، اور اگر اولاد نہ ہو تو شوہر کو نصف ملتا ہے۔ دوسرا بھی ایک مسئلہ ایسی گھرانے کا کہ بھائی کا انتقال ہو گیا، باپ کی میراث میں بھائی کا انتقال ہو گیا، بھائی کے بیٹے کا بھی جوان کا انتقال ہو گیا، اب جو ہے اور شاید لڑکی بیٹی ہے یعنی بھائی کی بیٹیاں ہیں یا بیٹی ہے، تو اب بیوی کو ملے گا یا اس بچی کو ملے گا؟ بیوی اگر موجود ہے، بیوی موجود ہے، دیکھیں ایک یہ بھی قانون ذہن میں رکھیں کہ اگر مرنے والا جو مرا اس کی بیوی موجود ہے تو بیوی کسی کے لیے مانے نہیں بن سکتی، بیوی اپنا حصہ لے گی، اولاد کے رہتے ہوئے بیوی کا حق 8واں ہوتا ہے، اس کے بعد جو ماں بقی ہے وہ دیگر وراث کے درمیان تقسیم ہوگا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ اگر بیوی ہوگی تو طبقہ نازلہ میں جو ہے میراث نہیں بٹے گی، ایسا نہیں ہوتا ہے، بیوی مانے نہیں بنتی ہے۔ یہ مانے کہاں ہوتا ہے؟ اگر میت کی اولاد زندہ ہو تو میت کے اخوات تک معاملہ نہیں جاتا، میت کے اخوات زندہ ہوں تو میت کے اعمام و اخوال تک معاملہ، یہ 3 طبقے بنائے جاتے ہیں۔ لیکن بیوی میت کی وہ ہوتی ہے جو ہر طبقے میں آ کے لے سکتی ہے، یعنی طبقہ اول کے ساتھ بھی لیتی ہے، اور اگر طبقہ اول میں کوئی نہیں ہے تو طبقہ دوم کے ساتھ آ کے لیتی ہے، طبقہ دوم میں کوئی نہیں ہے تو طبقہ، یہ میراث میں بانٹا جاتا ہے 3 طبقے۔ اب یہاں پر یہ نہیں کہا جا سکتا اگر بیوی ہے تو میت کے بھائی کو کیوں ملے گا، یہ چونکہ ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ سب سے بڑی وارث جو ہے بیوی ہے، تو بیوی ہے، بیوی اپنا حصہ لے لے، بھائی کا حصہ ملے گا، بیوی ہے، بیوی اپنا حصہ لے لے، میت کی جو پھوپھی ہے، میت کا جو چچا اس کو اس کا حصہ ملے۔ بہت بہت شکریہ آغا، آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم، میں احمد آباد سے حسن علی مومن بات کر رہا ہوں۔ اب کئی ٹائم سے کتنے 2 یا 3 سال سے بہت پریشان ہوں میں روزی کے لیے،
اور بہت سی دعائیں عمل بھی چالو کی کچھ رزلٹ نہیں آ رہا ہے. تو پھر صاحب بتائیے مجھے اس کی وجہ کیا ہے کہ میری روزی جلد سے چالو ہو جائے, میری پریشانی ختم ہو جائے جناب. بھائی معاشی طور سے پریشان ہے, کوئی حل چاہتے ہیں؟ یہ بعض مقامات پر ملتا ہے کہ سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 اور 3 کی تلاوت نماز واجب کے بعد کریں. وہ آیت شروع وَمَن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا. ہر نماز واجب کے بعد اگر آیت نمبر 2 اور 3 سورہ طلاق کی تلاوت کیا جائے تو رزق کے لیے ایک بہترین ہے. ایک میں روایت دیکھ رہا تھا کہ پیغمبر اکرم نے اصحاب صفہ کو, اصحاب صفہ ہمارے ناظرین جانتے ہیں کہ بیچارے تنگ دستی کا شکار تھے, مہاجر بن کے آئے تھے, ان کے پاس مدینے میں کچھ نہیں تھا. تو پیغمبر اکرم نے ایک دعا ان کو بھی تعلیم دیا تھا. وہ دعا یہ ہے, آسان ہے, اللہم رب السماوات السبع ورب العرش العظیم اغض عنا الدین واغننا من الفقر. یہ دعا کو پیغمبر نے اصحاب صفہ کو تعلیم دیا تھا. اس دعا کو پڑھو تاکہ تنگ دستی تم سے دور ہو جائے. شکریہ آغا. اگلا سوال دیکھتے ہیں کس کا. السلام علیکم, میں بنگلور سے روشن علی ایجانی حجامہ یا کپنگ کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں. کیا اس کی شرعی اجازت ہے؟ کیا یہ طریقہ علاج رسول کے زمانے میں رائج تھا؟ کہتے جب رسول پر جادو کیا گیا تو اسی علاج سے پیدا ہوا تھا. جو خون نکلتا ہے اس میں بغیر غسل کی نماز پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں؟ کیونکہ مالش کہتے ہیں اس روز نہانا نہیں. اگر علاج فائدہ مند ہے تو اس علاج کو عام کیوں نہیں کیا گیا, اور یہ کن کن بیماریوں کے لیے فائدہ مند ہے؟ خدا حافظ. حجامہ کن کن امراض کے لیے فائدہ مند ہے تو ڈاکٹر بتائیں گے, لیکن حجامہ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا, اور کیا رسول اللہ پہ میں نہیں جانتا کہ جادو کیا گیا تھا اور رسول اللہ سے ان کو شفا ملی تھی, اس کو عام کیوں نہیں کیا جاتا ہے؟ نہیں دیکھیے, یہ بات چیزیں تو بے وجہ کی افواہ اڑائی جاتی ہے. اصل حجامت میں کوئی انکار نہیں ہے کہ حجامت ایک بہترین طبی طریقہ ہے, روایات میں بھی ہمارے ہاں موجود ہے. میں تو ان کے سوال میں ایک چیز سن رہا تھا کہ جو انہوں نے کہا کیا فائدہ ہے. میں ایک روایت مولائے کائنات سے اس مقام پر دیکھ رہا تھا کہ حضرت فرماتے ہیں ان الحجامہ تصحح البدن و تشد العقل. حجامت کے 2 فائدے حضرت نے روایت میں خود بتائے, یعنی بدن کے سارے سسٹم کو آپ کے صحیح رکھنا. آپ جانتے ہیں کہ ایک صحت مند آدمی اسے کہتے ہیں جس کے بدن کے سارے سسٹم صحیح ہوں, ہارٹ بیٹ کتنی ہو, پلس کتنی ہو. مولا فرماتے ہیں ان الحجامت تصحح البدن, بدن کے پوری سسٹم کو صحیح رکھتا ہے. اور ایک کام تشد العقل, عقل کو قوی کرتا ہے. یعنی 2 فائدے تو یہ خود اس روایت میں حجامت کے موجود ہیں. پھر اس کے بعد جہاں تک حجامت کا اصل سوال ہے تو یہ روایت سے بھی ثابت ہے کہ یہ روایت ہے, وگرنہ حضرت بتاتے نہیں. امام رضا علیہ السلام سے ایک روایت ہے کہ حضرت فرماتے ہیں وسط شب میں, یعنی درمیان رات میں بھی اگر خون حیجانی کیفیت پالے تو حضرت حجامت کے لیے کہتے تھے. بس اگر اس چیز کو دیکھا جائے تو اصل حجامت کوئی مشکل چیز نہیں. لیکن یہ جو پیغمبر اکرم پر جادو کیا گیا اور ایسا ہوا ویسا ہوا, یہ کہانیاں ہیں, گڑھی گئی ہیں, ان کا کوئی تعلق نہیں. ذات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن پر ہماری جانیں قربان ہو جائیں, ہماری فکروں سے بلند و بالا ہے. اس طرح کی چیزوں کے درمیان پیغمبر کو لا کر نہ کھڑا کیا جائے. پھر اس کے بعد عرض کریں کہ پھیلی کیوں نہیں؟ اب اس زمانے میں تو یہ کہنا کہ یہ عام نہیں ہے, اس زمانے میں تو ماشاءاللہ عام ہے, کم سے کم ممبئی میں تو عام ہے. ہاں جی, عام ہے. اور پھر ظاہر سی بات ہے کہ بہت سے امراض نئے آئے, بہت سے امراض میں بے چینیاں زیادہ آئیں, لوگوں کے اندر قوت برداشت کم ہے اس زمانے میں, تو اس لیے ہمیشہ ان دواؤں کی جانب دماغ پہلے جاتا ہے جسے کھانے کے بعد 10 منٹ میں آرام ہو جائے. حجامت کا وہ تو معاملہ نہیں کہ آپ نے نکلوایا اور یہاں سب کچھ, اس کا ایک سسٹم ہے. تو ہمارے خود زمانہ بھی بدلا ہے, ہم لوگوں کے پاس صبر و تحمل کی کمی آئی ہے. ہم کو لگتا ہے کہ ایک پین کلیئر دوا کھائیں, ابھی کھائے, سر میں درد ختم ہوا, آگے بڑھے. ہمارے پاس یہ تھوڑی نہیں کوئی ہم کو کہے کہ نہیں آپ یہ کریے وہ کریے, 10 دن بعد آپ کے سر کا درد ٹھیک ہوگا. یہ زمانے کا بھی ایک سسٹم ہے. کچھ علاج کے طرز اور طریقے زمانے کے لحاظ سے بھی پرموٹ نہیں ہو پائے, چونکہ آپ کے زمانے میں فرق آتا. پھر ایک مسئلہ یہ میں غسل کا یہ ایک چیز ہے, وہم ہے جو لوگوں کے ذہن سے نکالنے. خون نکلنے پہ کون سا غسل ہوتا ہے؟ اگر آپ کا خون نکلا ہے آپ اس جگہ کو پاک کریے, صاف کریے, آپ نماز پڑھیے. وہ خون وہاں نہیں رہ جائے, بس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا ہے. مثلاً اگر غور کریے ہمارے بدن میں وہ خون کا حصہ نکلا ہے تو اس جگہ پہ خون عین نجاست ہے, یہ نہ ہو, اس کے لیے مجھے کسی غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے.
کہ میں کوئی خاص غسل کروں تب جا کے میں پاک ہوں گا. اگر آپ کو منع کیا ڈاکٹر نے ہاں غسل تو آپ کپڑے وہی کپڑے سے آپ صاف کر لیجیے, وہاں پہ کچھ رکھ کے وہاں پر آپ جو ہے اس کو صاف کر لیجیے, پاک ہو جائے گا. تو یہ غسل ایسا کوئی خاص غسل خون کے نکلنے پہ میری انگلی اگر کٹی ہوئی ہے تو خوب وہاں سے خون بند ہو گیا نا, میں نے غائن نجاست خون میرے بدن پہ کہیں نہیں لگا ہے, میں نماز پڑھوں, کوئی غسل نہیں. شکریہ آقا, آگے بڑھتے ہیں. ہاں السلام علیکم. مولانا صاحب میرا یہ سوال ہے کہ امام بارگاہ یا مساجد وغیرہ میں جو ممبر ہوتا ہے ہم شیعوں کی مسجدوں میں, اور ممبر پہ جو علم مبارک ہوتا ہے اس پہ جو پٹکا لگا ہوتا ہے, تو کبھی کبھار اس کے اندر ایک زلجنا کی شبیہ ہوتی ہے, اور زلجنا کی شبیہ کے ساتھ ساتھ میں کئی اوپر جو بینرز وغیرہ ہوتے ہیں جو ٹاپ پہ لگے ہوتے ہیں مسجد مطلب ہال کے اندر, تو کیا اس کے سامنے نماز پڑھنا جائز ہے؟ آپ مجھے بتائیں اس کے لیے کیا حکم ہے. سوال کو مختصر کر دوں کہ جو بہت سے ممبر جو مساجد میں ہوتے ہیں یا جو نماز پڑھی جاتی ہے اس میں پٹکے کے اوپر زلجنا کی شبیہ بنی رہتی ہے, تو وہاں نماز پڑھنا کیسا ہے؟ یہ دیکھیے ایک چیز عرض کریں, یہاں پہ بھی ایک چیز چونکہ سماج میں سنا جاتا ہے, بعض جگہوں پہ نماز پڑھنا مکروہ ہے, جی اس کو سوال اس انداز میں کیا جاتا ہے جائز ہے یا جائز نہیں, جی تو اس سے یہ آدمی کو سمجھ میں آتا ہے کہ اگر ہم نے پڑھ لیا تو ہماری نماز باطل ہو ہے. جائے گی. تو توضیح المسائل میں کم سے کم وہ جا کر مورد آپ دیکھیے کہ کن کن جگہوں پر نماز پڑھنا مکروہ ہے. میں مثال دوں, حمام میں نماز پڑھنا مکروہ ہے, جی نمکزار زمین میں نماز پڑھنا مکروہ ہے, کوئی آپ کے سامنے کھڑا ہو یا بیٹھا ہو تو وہاں پر اس کے سامنے نماز پڑھنا مکروہ ہے. دروازہ کھلا اگر آپ نے رکھا ہے, کھلے دروازے کے سامنے نماز پڑھنا مکروہ ہے. گلی اور سڑک میں جو لوگوں کے آمد و رفت کا راستہ ہے وہاں نماز پڑھنا مکروہ ہے. آگ کے سامنے نماز پڑھنا مکروہ ہے. اسی طرح وہ تصویر اور وہ مجسمہ جو تصویر و مجسمہ ذی روح کا یعنی جاندار کا ہے, جی اس کے سامنے نماز پڑھنا کیا ہے, مکروہ ہے. جی تو جب مکروہ مسئلے کو بہت غور کریے گا, جہاں پر ہمارے یہاں مکروہ کہتے ہیں تو لوگوں کو لگتا ہے کہ نماز باطل ہے. مکروہ نہیں ہونا چاہیے, بہتر ہی ہے کہ وہاں پر نماز نہ, اور ظاہر سی بات ہے یہ سب کو ایک مشورہ بھی دیا جائے کس طرح کی چیزیں ہیں. ہم نماز کے وقت اگر ایک پردہ لگا دیں, یعنی جیسے لگتا نہیں ایک پردہ لگا دیا ہم نے نماز کے وقت, ایک پردہ لگا دیا, نماز پڑھی, بات ختم ہو گئی, پھر اس پردے کو ہٹا دیجئے تاکہ لوگوں کو علم وغیرہ کی زیارت کرنا خوب آرام سے زیارت کریں. شکریہ آقا. دیکھتے ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں. مولانا صاحب السلام علیکم. میرے کو ایک بہت بری عادت ہے, ہر گھر والے کو, ہر ہمارے پریوار والے کو یا دوستوں کو رشتہ داروں کو سچ سچ بتا دیتا ہوں یا منہ پہ بات بول دیتا ہوں تو رشتہ ٹوٹ جاتا ہے, رشتہ خراب ہو جاتا ہے. تو ہم کیا کریں, جھوٹ بولے, اس کی تعریف کرے یا سچ بولنا چھوڑ دے؟ بقول ان کے سچ بولنے سے رشتے خراب ہو رہے ہیں, ان کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے ایک چیز ہم پھر عرض کریں, آج تذکرہ ہوا وہ قول حق کے معاملے میں بھی, یہاں پہ بھی عرض کریں کہ معصوم فرما رہتے ہیں کہ یرد الجہل بالحلم, جہل کا جواب حلم سے دو. یعنی ہم کو کوئی یہ نہیں کہتا کہ آپ حق سے دور ہو, لیکن آپ ایک جہالت کے جواب میں جب کھڑے ہوتے ہیں, یرد الجہل بالجہل نہیں, جہالت کا جواب جہالت سے نہیں ہے. آپ ایک منکر کو یعنی ایک برائی کو دور کرنا چاہتے ہیں. بعض لوگ کیا کرتے ہیں معلوم, برائی کو برائی سے دور کرتے ہیں, برائی برائی سے دور نہیں ہوتی. امام حسن مجتبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دفع المنکر بالمعروف, منکر کو معروف سے دور کرو, یعنی برائیوں کو اچھائیوں سے دور کرو. اگر اس سسٹم کو ہم معصومین علیہ السلام کے سمجھ جائیں کہ کس طریقے سے برائیوں کو معروف سے دور کرتے, مثلا ہم بعض اوقات مجلسوں میں بھی سنتے لیکن اس کو تھوڑا اپلائی نہیں کرتے. مثلا ایک شخص جو ہے سرکار سے امام علی علیہ السلام کو برا بھلا کہہ رہا ہے, ابھی واحد ظاہر سی بات ہے باطل کہہ رہا ہے, لیکن حضرت امام حسن مجتبی اس منکر کو کس طرح دور کر رہے ہیں. یا ایک شخص جو ہے آ رہا ہے جنگ صفین میں جو مولا کائنات کو برا بھلا بھی کہہ رہا ہے اور جنگ بھی کر رہا ہے اور قرآن کی آیت بھی پڑھ رہا ہے. اب کیا کیا جائے, اس منکر کو فوراً تلوار نکال کر اس کو وہ کر دیا جائے؟ نہیں, حضرت نے بتایا کہ آیت جو تم پڑھ رہے اس کا معنی سمجھتے اما یتساءلون عن النبأ العظیم, اس کا نہیں اس سے مراد کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا وہ نبأ العظیم میں ہو. یہ دیکھیے غور کریے, حضرت نے حق روکا نہیں, حق اسے بتایا. ذرا سے ہم لوگ اس جانب فکر کریں کہ ہم حق کو کس انداز میں بول رہے ہیں, کس طریقے سے بول رہے ہیں. حق ٹارچر بن کے اس کی زندگی میں نہ آئے جس کے سامنے ہم حق بول رہے ہیں. کبھی حق کو طنز اپنے لہجے سے ہم بناتے ہیں, میں آسان کروں, حق کو طنز نہ بنائیے, حق کو ایک درد کی دوا بنائیے. حق درد کی دوا بن جائے کوئی بھی ایکسیپٹ کرتا ہے. حق کو طنز, مثلا ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا,
ارے تم بہت بڑے بے نمازی ہو، آپ نے حق بولا، جھوٹ نہیں بولا، لیکن یہ سچ آپ کا خطرناک سچ ہے. آپ اس سے یہ کہہ سکتے کہ نماز ہم لوگوں کے پر واجب ہے اور کتنی اچھی چیز ہے، اللہ نے جو اس قدر ہمیں نعمتیں دیا اور یہ دیا، وہ خداوند متعال کے لیے ہم 6-7 منٹ. اب دیکھیں اب پورا معرکہ وہی ہے، لیکن آپ کہیں کہ نہیں میں نے جھوٹ تو نہیں بولا. تو ہر جگہ سچ کا انداز تنزیہ نہیں ہونا چاہیے. اب اس میں بہترین مثال جو حسنین کریمین علیہ السلام وہ وضو کرنا، کہ وہ بوڑھا جو ہے وہ وضو غلط کر رہا تھا، کیا امام نے کہا تم غلط کر رہے ہو؟ غلط یہ نہیں کہا، حضرت نے فرمایا ہم کر رہے ہیں دیکھ لو. یہ دیکھیے یہ وہی یرد الجہل بالحلم، یعنی ہم جہل کا جواب کس سے دیں؟ حلم سے. حتی ہم اپنے گھروں میں کبھی کبھار نہیں صاحب ایسا ہے ویسا ہے، نہیں، وہاں پہ بھی اگر آپ تدبیر سے کام لیں حق بھی پہنچتا ہے، حق لوگوں کے ذہنوں میں بھی بیٹھتا ہے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے یہ بھی عرض کر دیں تھوڑا معاشرے میں مثلا کبھی کبھار 2 لوگوں کا جھگڑا ہے، ابھی یہاں پر بعض لوگ بڑے امانت دار بن جاتے ہیں، بہت ہم سچ بولنے والے کہ ہم سے جھوٹ نہیں بولا جائے گا. میں ان کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ واحد جگہ ہے جہاں آپ کو جھوٹ بولنے کا ثواب ہے. یعنی یہاں پر اگر 2 مومنین کے درمیان رشتہ خراب ہو رہا ہے، یہاں پر آپ کہیے اس سے کہ ارے تمہاری تو بڑی تعریف کر رہے تھے، تاکہ یہ مومن اس مومن کے قریب ہو. یہاں آپ نے اضافہ کر کے نہیں بتایا، اتنی ہی بتا دیا تو ان دونوں میں جھگڑا، مطلب 2 سگے بھائیوں میں جھگڑا ہو رہا ہے. آپ اس بھائی نے آپ سے آ کے کچھ کہا، آپ جا کے جھوٹ بولی کہ نہیں کہہ رہا تھا کہ ہمارا بھائی بڑا اچھا ہے. اب ظاہر سی بات ہے اس کے دل میں محبت آئے گی کہ میرا بھائی گرچہ سامنے سے مجھ سے لڑتا ہے لیکن دوسروں کے سامنے میری تعریف کرتا ہے. یہ جھوٹ آپ کا اس سچ سے کہیں اچھا ہے، بلکہ کہیں کیا وہ وظیفہ ہے جھوٹ بولنا وہاں. تو ضروری نہیں کہ ہم ہمیشہ اس نعرے کے ساتھ ہیں کہ صاحب ہم جھوٹ نہیں بولتے. مورد دیکھیے، جگہ دیکھیے، کہاں پر کس چیز کو زیادہ اہمیت ہے وہ دیکھیے. شکریہ. اگلا سوال کی طرف جاتے ہیں. محمد جان مظفر پور سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہنا یہ ہے کہ ہمارے فادر صرف عشاء کی نماز صرف فرض پڑھ کے مسجد سے ترنت نکل جاتے ہیں، سنت کو یہ احترام نہیں کرتے ہیں. روزانہ کا یہی معمول ہے، کئی سال سے اسی طرح کر رہے ہیں اور کوئی نماز نہیں پڑھتے ہیں. اور قرآن شریف پڑھنے آتا ہے لیکن کئی ورषوں سے قرآن شریف نہیں پڑھتے ہیں، حالانکہ سب قدر میں بھی نہیں پڑھتے ہیں. ان کا راستے پہ لانے کے لیے کیا کیا جائے بتا دیجیے. ان کے والد جو ہے عشاء کی نماز واجب پڑھتے ہیں، سنت نہیں پڑھتے، نفل نہیں پڑھتے، اور قرآن شریف پڑھنا جانتے ہیں تو شب قدر میں بھی نہیں پڑھتے. ان کو بقول ان کے راستے پہ لانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے یہ خود ایک جملہ جو ہے بہت قابل دقت ہے کہ ان کو راستے پہ لانے پہ کیا کیا جائے. اس کا مطلب ہم نہیں سمجھ پا رہے کہ وہ راستے پہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے، انسان کے اوپر واجبات رکھے. اگر کوئی انسان واجبات کو انجام دیتا ہے، مستحبات اچھی چیز ہے کہ مستحبات کو انجام دے، لیکن اگر کوئی انسان مستحبات سے دور ہے اور انجام ہم یہ کہیں کہ نہیں صاحب وہ راستے پہ نہیں، تو یہ پہلا مرحلہ جو ہے یہی غلط ہے. اس کے بعد کیا کیا جائے، ان کی تشویق کیا جائے، ان سے باتیں کیا جائیں، ان سے قرآن کے سلسلے میں باتیں کیا جائیں، ان کے اور مستحبات. لیکن میں پھر آپ اسی سوال کے بہانے سے ان اولادوں کو متوجہ کرانا چاہتا ہوں جو کبھی کبھار یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ مستحبات پہ عمل کرتے ہیں، ہم نماز شب کے پابند ہیں، ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں اور ہمارے ابا تو نہیں پڑھتے. تو ان کو کہیں دھیرے دھیرے یہ دماغ میں نہ آنے لگے کہ اس بنیاد پر وہ باپ کے ساتھ بدتمیزی کر سکتے ہیں یا باپ کا احترام ان کی نگاہوں میں کم ہو جائے. ذرہ برابر بھی آپ کے دل و دماغ میں یہ آنا ہی نہیں چاہیے کہ آپ کا باپ مستحبات پہ کم عمل کرتا ہے، آپ زیادہ کرتے تو آپ کو فوقیت ہے. آپ اس کی نسبت آپ کی ڈیوٹی یہ ہے کہ آپ اس کے بیٹے ہو، لہذا وہ احترام جو ایک نماز شب پڑھنے والے باپ کا کرتے ہو وہی احترام اس باپ کا بھی ہونا چاہیے، کیونکہ وہ حق کے ابوت اور بنوت کہیں نہیں جاتا، وہ اپنی جگہ پر. تو یہ تھوڑا سا مائنڈ سیٹ اپ نہ ہو جائے کہ نہیں صاحب ہمیشہ اگر باپ بہت بڑا نمازی اور روزے دار ہو تبھی ہم احترام کریں. یہ ایک مرحلہ ہوگا. اس کے بعد وہی عرض کیا خود ہم اپنی محبتوں سے بہت سے لوگوں کو کیا کر سکتے ہیں، دین کے قریب لا سکتے ہیں. مثلاً یہ جو ان کے سامنے کبھی ان کو قرآن پڑھنے آتا ہے تو بہانے بنائے جاتے ہیں. معلوم ہے کیا، مثلاً ایک مرتبہ آپ ایک صفحہ قرآن کا لے کے بیٹھیے کہ یہ والا دیکھیے کیسے پڑھا جا رہا ہے، ہم نہیں صحیح پڑھ پا رہے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے آپ ذرا سے انٹرسٹ دکھائیں گے تو جس کو معلوم ہے وہ کہے گا ایسے پڑھو ایسے پڑھو. 2-4 مرتبہ آپ بہانے سے جائیے کہ ہم کو ایک صفحہ آپ جو ہے روزانہ ہم پڑھیں، آپ چیک کر لیا کرو. تو ظاہر سی بات ہے جب وہ ایک صفحہ آپ اس کے سامنے روزانہ پڑھیں گے، وہ بیٹھ کے چیک کریں گے تو آٹومیٹک وہ قرآن و دیگر مستحبات کے قریب آئیں گے. شکریہ. ان کا سوال بھی دیکھتے ہیں کیا ہے.
मोहम्मद आदिल, बैतुलगंज, मध्य प्रदेश। शाहिद भाई और मौलाना साहब, अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल यह है कि मेरे घर में हमेशा अशांति रहती है और छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तो अच्छी दुआ बताइए सर। अस्सलाम वालेकुम। झगड़ा होने के लिए नफ्स पे कंट्रोल जरूरी है या दुआओं की जरूरत है? आसन तुम देखिए, सबसे ज़रूरी चीज़ों को लोग नहीं पूछते। यानी मेरे घर में रोशनी नहीं है, तो आप ये पूछिए कि कौन सी ट्यूबलाइट लगाऊं, ये पहली चीज़ है। उसके बाद जो है, और दिल की रोशनी के लिए अब कौन सी दुआ पढ़ूं। हमारे घर में अगर झगड़े होते हैं, फसाद होते हैं, एक दूसरे की निस्बत कीना व हसद है, तो सबसे पहले हमको ये देखना चाहिए कि हमारे घर में हुकूक एक दूसरे के रियायत किए जाते हैं। मैंने इब्तिदा से अपने घर में बच्चों के दिमाग में जज्बा ईसार रखा कुर्बानी का, कि कभी तुम माँ के लिए कुर्बानी दो, कभी तुम बहन के लिए कुर्बानी दो, कभी ये वो चीज़ें थी जो हमारे घर के अखलाकी वो पॉइंट से जो हमारे घर में होने चाहिए थे, कि मतलब हुकूक, ईसार, ये तमाम चीज़ों पे पहले काम किया जाए, तो ये घर में बहुत सी चीज़ें ख़त्म होती हैं। मतलब झगड़े, बहुत सी झगड़े की वजह मालूम है क्या? मतलब माल की कमी होना। अब माल की कमी को आप किसी दुआ से थोड़ी नहीं पूरा कर, पहले एक क़नाअत आपके घर में हो कि घर में मियाँ बीवी समझते हो कि हाँ जो अल्लाह ने दिया है, इसी सूखी रोटी पे हम खुश कर, तो अब ये रोटी को लेकर फिर झगड़ा नहीं शुरू होगा। लेकिन मेरे घर में अगर क़नाअत नहीं है, तो हमेशा मेरे घर में एक झगड़ा इसी बात पे रहेगा कि उनके यहाँ वो वाला मोबाइल है, हमारे यहाँ नहीं है। अब हम कौन सी दुआ पढ़ के वो वाला मोबाइल रोकेंगे? तो सबसे पहली दौलत जो मेरे घर में मतलब माली इख्तिलाफात की, माली कमी की वजह से आप देखें बहुत से झगड़े, तो वहाँ पर अगर क़नाअत हो तो ये बहुत बड़ी दौलत है जो हमारे घर के झगड़ों को रोक सकती है। एक दूसरों को उनके ऊपर अपने हक को कुर्बान कर, मैं फिर अर्ज़ करूँ हमारे नाज़रीन की खिदमत में, घर एक ऐसी जगह है जहाँ हक लेने के चक्कर में मत पड़िए, हक कुर्बान करने के चक्कर में पड़िए। घर में जो रिश्ते महफूज रहते हैं, बहुत इत्मीनान रहता है। जहाँ घर का हर फर्द हक लेने के चक्कर में हो ना, वो घर नहीं चलता। जहाँ हर घर का फर्द एक दूसरे पे हक कुर्बान, मतलब शौहर अपने हक बाद जगह पे कुर्बान कर दे, बीवी अपने हक बाद जगह पे कुर्बान कर दे। मतलब मैं मिसाल दूँ, जैसे आप आए ड्यूटी से, काम से, आपका हक ये बनता है कि आप अच्छे से सोएं, लेकिन यहाँ घर पे सबका मूड अच्छा है, सब खेल रहे हैं, अब वहाँ पे आपको एक थोड़ा से लाइट बन चाहिए। अब उनका ये हक बनता था कि वो थोड़ा, लेकिन अगर वो नहीं तो आप बड़े हो, आप चलो ठीक है हम 2 घंटे बाद सोएंगे। ये जो आपकी कुर्बानी थी, इस कुर्बानी का नतीजा ये हुआ कि सुकून हुआ। तो ये घरों में जो हक लेने का सिलसिला दादा रवाज पाया है ना, इसकी वजह से हमारे घरों में बेइत्मीनानियाँ बहुत आई, ईसार व हक को कुर्बानी। उसके अलावा दुआएं भी मौजूद हैं। मतलब मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, घर में तिलावत कुरान करीम हो, तो बहुत ज़रूरी चीज़ है, ताकि तिलावत कुरान करीम हो तो मलाइका का आना जाना हो। जब घर में मलाइका का आना जाना होगा तो बरकतें होंगी। जिन घरों में कुरान करीम की तिलावत नहीं, शैतान है, शयातीन का काम यूं के बैनुकुमुल अदावा, शैतान का काम ही है कि दुश्मनी फैलाना। तो हमने अपने घर को आग में लपेटा है, उसके बाद कहने कि घर में आग लगी। तो जब हमने शैतान को महल मस्कन शैतान का बनाया घर को, तो जाहिर सी बात है कि उस घर में दुश्मनी ज़्यादा हो। लेकिन अगर ये घर मलाइका के लिए मस्कन बन जाए, तो फिर उस घर में मोहब्बतें, उल्फतें, उसके तरीके को, घर को पाक रखना, घर में हत्ता जो है कुरान करीम की तिलावत करना, हदीस के साथ ज़ियारत आशूरा, ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, ये बेहतरीन चीज़ है जो घर में एक इत्मीनान और एक आसूदगी ले आती। बहुत बहुत शुक्रिया। अगला सवाल। अस्सलामुन अलैकुम मौलाना साहब, जावेद भाई। हमारा सवाल ये है कि जैसे अगर कोई इंसान कोई ऐसा अमाल अंजाम दे दे जिसका कफ़ारा भरना पड़ता है और उसको उसके पास कफ़ारा भरने के लिए कुछ नहीं है, तो ऐसी हालत में वो इंसान क्या करे? शुक्रिया, खुदा हाफिज़। कोई ऐसा गुनाह हो जाए जिसका कफ़ारा है, और कफ़ारा ऐसा है कि जिसकी उसके पास सकत नहीं है, उसको क्या करना चाहिए? देखिए, एक तो चीज़ इसको भी, ये सवाल को बहुत तफसीली इनको बयान करना चाहिए था। इंशाल्लाह ये हो जाए। बाज़ औक़ात क्या होता है, पहला कफ़ारा आपके पास नहीं है जी, लेकिन उसके बाद दूसरा कफ़ारा आपके पास है। ऐसे बहुत से गुनाह हैं जहाँ पे पता चला मसलन आप जो है 10 मिस्किनों को खाना खिलाना था, वो आपके बस की नहीं है, 3 दिन रोज़ा रखिए, तब वो आप 10 मिस्किनों को खाना इसलिए नहीं खिला सकते कि आपके पास पैसा नहीं है, लेकिन 3 दिन रोज़ा रख सकते। तो बाज़ गुनाह इस तरह के हैं जहाँ पर ये नहीं तो ये, जैसे हज के लिए बहुत से मरहले कफ़ारे के आते हैं जहाँ आप कुर्बानी का पैसा नहीं है तो आपके लिए इतना रोज़ा है, मतलब किसी अमल की वजह से कफ़ारा आया, कुर्बानी करना हुआ, तो उसके लिए आपके पास ताकत नहीं थी, तवान नहीं थी,
تو آپ کو کہا گیا کہ اتنے دن روزہ رکھو. تو بعض گناہوں کے کفارے اس سسٹم تھے. لیکن اگر واقعاً کفارے پر ذرہ برابر بھی کسی بھی اعتبار سے ہمارے پاس قدرت نہ ہو. ایک روایت میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, بڑی حسین روایت ہے. روایت ہے کہ من لم یقدر علی ما یکفر بہ الذنوب فلیکثر الصلاۃ علی محمد و آل محمد. سبحان اللہ. کوئی انسان اگر قدرت نہیں رکھتا, طاقت نہیں رکھتا ان کفاروں کا جو گناہ کرتے ہیں, بعض گناہوں کے کفارے پہ ہم طاقت نہیں رکھتے جی, تو وہاں پر انسان کا طریقہ فلیکثر, کثرت کے ساتھ محمد و آل محمد پہ درود بھیجے. لہٰذا آج ہم سے بہت سے گناہ ایسے ہو گئے کہ اب ان کے کفارے پہ طاقت نہیں, تو یہ بہترین عمل آپ کے لیے ہوگا, اہل بیت علیہ السلام پر درود بھیجیں اور کہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد. شکریہ آقا. ان کا سوال کیا ہے دیکھ. السلام علیکم. یہ بنا دوپٹے کے ہم درود پاک پڑھ سکتے ہیں, اسی طرح سے قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں؟ جی اللہ حافظ. خواتین جو ہیں وہ بنا دوپٹہ سر پہ رکھے ہوئے درود پاک یا اور کوئی قرآن کی تلاوت کر سکتی ہیں؟ جی جی بالکل کر سکتے ہیں, لیکن وہی ادب کے کچھ خیالات ہوتے ہیں. جی. لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ان چیزوں کو خیال کرنے میں آدمی بہت سی چیزوں سے دور ہو جاتا ہے. جی. لہٰذا شرعی طور پر کوئی حرج نہیں, باقاعدہ آپ پڑھ سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں, کوئی مشکل نہیں. شکریہ آقا. اگلا سوال. السلام علیکم, میں کارگل لداخ سے بول رہا ہوں, امتیاز شفیع. مولانا صاحب سے ایک بات کر رہا تھا, بہت لوگ کہتے ہیں کہ سجدہ جب کرتے ہیں تو سر کے بال جو ہے وہ سجدہ سے چھو جاتے ہیں, تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نماز باطل ہو جاتی ہے. تو برائے مہربانی تھوڑا یہ بتا دیں کہ اگر ایسا ہے تو کیا اس کا مسئلہ ہے, کیسے کرنا ہے. تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ایسا ہے, تو اس کے بارے میں تھوڑا پوچھنا تھا. سجدگاہ اور پیشانی کے درمیان کوئی چیز حائل ہو جائے, جیسے بال وغیرہ بہت سے لوگوں کے بڑے ہوتے ہیں, حائل ہو جاتے ہیں, تو کیا سجدہ ہو جائے گا؟ یہ بھی مسئلہ کلیئر کرنے کی ضرورت ہے. وہ یہ کہ دیکھیے, جب ہم سجدگاہ رکھیں ہیں یعنی جس کے اوپر سجدہ کر رہے ہیں, اور ایک ہماری پیشانی, اب پیشانی کے یہ پورا حصہ تو پیشانی ہے جی, سجدہ تو پورے پہ نہیں کرنا ہے. جی. یہاں پہ غور کریے, خود سجدگاہ بھی کبھی کبھار ڈیزائن اتنی بڑی ہوتی ہے جی. کہ پورے پہ آپ کی پیشانی لگنا بھی ضروری نہیں ہے. جی. اب میں ہماری پیشانی کا یہ جو ظاہری حصہ ہے یہ ایک بندے انگشت کے مطابق جی. اگر ہمارا ٹچ ہو جاتا ہے تو ہم کو سجدہ کہا جاتا ہے کہ سجدہ کر لیا. اب ہو سکتا ہے ادھر کے بال سجدگاہ پہ لگے اور بیچ میں پیشانی پہ مانے بنے, تو کوئی پرابلم نہیں. جی. اتنا پوری طرح بال کا پیشانی پہ آنا کہ آپ کا ایک بندے انگشت بھی سجدگاہ پہ نہیں ٹچ ہو رہا ہے تو آپ کا سجدہ باطل ہے. جی. لیکن اگر وہ حصہ جو مقدار ہے معمولی سی اگر وہ ٹچ ہو جا رہی ہے سجدگاہ پہ, اور دیگر حصہ اگر بال اور پیشانی کے درمیان آ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. ناظرین اکرام, اسی کے ساتھ جا رہے ہیں بہت ہی مختصر سے بریک پہ. آپ کہیں نہیں جائیے, ابھی حاضر ہوتے ہیں.